हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको NIOS 12वीं क्लास की अरबिक बुक नंबर 341 का चैप्टर नंबर 12, जिसका हेडलाइन है फ़िल अजलत नदामतुन। इस चैप्टर के तहत हम सीखेंगे जैसा कि राइटर ने बतलाया कि इस चैप्टर का मकसद सब्र और इत्मीनान के क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है और जल्दबाजी का क्या नुकसान है। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि तस्निया किसे कहते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आइए हम सबसे पहले जो इसकी इबारात है उसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम उसका तर्जुमा जानेंगे और फिर कहाँ कहाँ इन्होंने तस्निया का यूज़ किया इस चैप्टर में, उसके पर अंडरलाइन भी कर दिया राइटर ने। हम उसको फिर जानेंगे और कैसे यूज़ हुआ हम वो भी क्लियर समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। काना रजुलुन मूलअन बिस्सैदी व काना इंदहु कल्बानी युहिब्बुहुमा वयुराफिकुहुमा फिस्सैदी खरज रजुलुन ذات مرة للصيد إلى الغابة تارك أحدهما في المنزل وابنه كان نائما في الأرجوحة رجع الرجل إلى منزله مساء رأى كلبه يلحث ويحرك ذنبه كأنه يشير إلى شيء وكانت في أنيابه آثار من الدم انزعر رجل بهذا المشهد وسارع إلى طفله الذي كان قد تركه نائما في الأرجوحة وقت مغادرته إلى الغابة ولم يجده فيها فانزعج وجن جنونه سل الرجل سيفه من غمده على الفور وقتل الكلب ظنا بأنه عز ابنه بأنيابه بينما كان كذلك إذ خرج ابنه من ناحية المنزل سليما ومبسوطا يشير إلى ناحية أخرى فيها ذئب مقتول متلطخ بالدماء ندم الرجل على ما ارتكبه من خطيئة ناتجة عن العجلة وعدم التأني والصبر عندما عرف الحقيقة بأن الذئب هو الذي دخل المنزل فنبحه القلب نبحا وهاجمه مهاجمة شديدة في الدفاع عن الطفل وقتله تأسف الرجل تأسفا شديدا على ما ارتكبه من جريمة من قتل كلبه الوفي البريء حبذا لو تمهل وتأنى وصبر لآمن بقوله تعالى إن الله مع الصابرين وصدق قول الحكماء في العجلة ندامة وفي التأني سلامة وقديما قالوا العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن۔ تو دوستو آپ نے تو سن لیا ریڈنگ، اب اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ کان رجل مولعن بالصید، ایک آدمی تھا، کانا رجل ایک آدمی تھا، مولعن بالصید شکار کرنے کا بہت شوقین، فونڈ آف بہت شوقین، وکان عندہ کلبان اس کے پاس دو کتے تھے، کلب کا معنی کتا، کلبان دو کتے، یحبہما دونوں سے محبت کرتے تھے، ویرافقہما فی الصید اور شکار کرنے میں ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ خرج رجل ذات مرۃ للصید الی الغابۃ، ذات مرۃ ایک مرتبہ وہ آدمی نکلا شکار کے لیے جنگل کی طرف، غابہ کا معنی جنگل، تارک احدہما فی المنزل اس نے منزل میں گھر پر اس میں سے ایک کو چھوڑ دیا، دونوں کتا میں سے ایک کو چھوڑ دیا، وابنہ کان نائما اس کا بیٹا سویا ہوا تھا، فی الارجوحۃ
جھولے میں، ارجوحا جھولا بولتے ہیں، رسی سے ٹنگی ہوئی جو چاروں طرف سے گھیر کے رکھتے ہیں، بچے سوئے رہتے ہیں۔ رجع الرجل الى منزله مساء، آدمی اپنے گھر شام کے وقت لوٹا، مساء شام کے وقت، رعا کلبہ یلحس، اس نے اپنے کتے کو دیکھا، کلبہ اپنے کتے کو، رعا دیکھا، یلحس ہانفتے ہوئے، زبان نکال کے ہانفنے کو، جو ہانپتے ہیں اس ہانپنے کو یلحس، لحس یلحس بولتے ہیں، یلحس ہانپنا، اپنے کتے کو زبان نکال کر ہانپتے ہوئے دیکھا۔ وَيُحَرِّكُ تَنْبَهُ، اور وہ اپنے دم کو حرکت دے رہا تھا، كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى شَيْءٍ، گویا کہ وہ کتا کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ وَكَانَتْ فِي أَنْيَابِهِ آثَارٌ مِّنَ الدَّمِ، انیاب دانت کو بولتے ہیں، ناب کی جمع انیاب ہوتی ہے، اس کے دانت میں، فی من میں، آثار من الدم، دم کے معنی خون کے آثار تھے۔ ان زعر رجل بهذا المشهد، مشہد من منظر، حاضہ من یہ، اس منظر سے، اس منظر کو دیکھ کر، رجل وہ آدمی، انزعر خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، وسارع الى طفله الذي كان قد تركه نائما، وسارع الى طفله، اور اپنے بچی کی طرف لپکا، قد کان ترکہ جسے چھوڑ دیا تھا، نائمن سوئے ہوئے حالت میں، فی الارجوحۃ جھولے میں، وقت مغادرتہ الی الغابہ، غابہ من جنگل، جنگل کی طرف رخصت ہوتے وقت، ولم یجدہ فیہا، لیکن اس جھولے میں اس نے نہیں پایا، وجد یجبن یجدہ، لم نہیں پایا، یجدہ لم یجدہ نہیں پایا اس میں، فانزعج وہ پریشان ہو گیا، وجن جنونہ، اور اس پر جنون طاری، پاگل پنی طاری ہونے لگی، ہو گئی، سل الرجل سیفہ، اس آدمی نے اپنی تلوار، من غمدہ میان سے نکالا، علی الفور فوراً، وقتل الکلب، اور کتے کو مار ڈالا، ظنن اس گمان میں، بأنہ عز ابنہ کہ اسی نے اس کے بیٹے کو دانت کاٹا، بأنیابہ اپنے دانتوں سے کاٹا، بأنیابہ اپنے دانتوں سے، بینما کان کذالک وہ اسی حالت میں تھا، اسی پریشان کن حالت میں تھا، اذ کہ اچانک، خرج ابنہ اس کا بیٹا نکلا، من ناحیت المنزل، منزل من گھر، ناحیہ من کنارہ، گھر کے ایک کونے سے نکلا، سلیمن و مبسوطن صحیح سالم اور خوش و خرم، یشیر الی ناحیت اخری جو اشارہ کر رہا تھا دوسری جانب، ناحیہ من جانب، اخری من دوسرا، فیہا ذئب مقتول، فیہا جس میں ایک بھیڑیا تھا، مقتول مرا ہوا، قتل کیا ہوا بھیڑیا تھا، متلطخ بالدماء خون سے لت پت تھا، متلطخ من لت پت ہونا، ندم الرجل آدمی بہت شرمندہ ہوا، ندم من شرمندہ ہونا، علی مرتکبہ اس بات پر جو اس نے ارتکاب کیا، انجام دیا، من خطیئۃ گناہوں میں سے، جو انہوں نے گناہ کر دیا، جرم کر دیا، اس پر ندمہ نادم ہوا، ناتجۃ عن العجلۃ اور یہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، وعدم التأنم وہ یا تو پھر خطیئۃ ناتجۃ عن العجلۃ، وعدم التأنی والصبر اور صبر نہ کرنے اور ریلیکس ہو کر اطمینان سے کام نہ لینے کا انجام تھا، ناتجہ انجام، نتیجہ، عندما عرف الحقیقت جب اس نے حقیقت جان لیا، بأن الذئب هو الذي دخل کہ بھیڑیا ہی دخل المنزل گھر داخل ہوا، فنبہہ الکلب تو کتے نے اسے بھونکا، بھونکتے ہوئے ڈرایا، نبہن، وہاجمہ مہاجمتاً اور اس پر حملہ کیا، مہاجمتاً شدیدتاً سخت حملہ، فی الدفاع یعنی طفل
بچے کو بچانے میں، وقتلہ اور اس کو قتل کر دیا۔ تأسف الرجل، آدمی کو بہت افسوس ہوا، افسوس کیا، تأسفاً شدیداً، بہت زیادہ، علی ما ارتکبہ من جریمۃ، جو جرم اس نے ارتکاب کیا، انجام دیا، اس پہ افسوس کیا، من قتل کلبہ الوفی البری، بری منے بے گناہ وفادار کتے کو قتل کر کے، جو اس نے جرم کیا اس پہ بہت افسوس ہوا۔ حبذا لو تمہلا، کیا ہی بہتر ہوتا اگر وہ غور و فکر سے کام لیتا، وتأنی وصبر، اطمینان سے کام لیتا، وصبر اور صبر کرتا، لآمن بقولہ تعالی، تو اسے یقین ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے اس قول پر، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وصدق قول الحکماء، اور سچ ثابت ہوا حکیم لوگوں کی باتیں، فی العجلۃ ندامۃ، جلد بازی میں شرمندگی ہے، اور فی التأنی سلامۃ، اور صبر و اطمینان سے کام لینے میں سلامتی ہے، وقدیما قالوا، پرانے لوگوں نے سچ کہا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، والتأنی من الرحمن، اور سکون اور اطمینان سے کام کرنا یہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو فرینڈ، ہم نے ریڈنگ بھی سن لی، آپ نے ریڈنگ بھی سن لیا اور ترجمہ بھی، ٹرانسلیٹ بھی سن لیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں جو رائٹر نے تثنیہ کے بارے میں بتانا کی کوشش کی وہ کہاں کہاں ہے۔ تو شروع والے جو پیراگراف ہے اسی پہ انڈر لائن کیا ہے، اسی میں 3-4 جگہ ہے، ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں۔ جسے کہا کہ وَكَانَ عِنْدَهُ كَلْبَانِ، یہ تثنیہ ہے۔ کلب واحد یعنی ایک کو کلب بولتے ہیں، ایک سے زیادہ کو کلبانے، اور ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ اگر ہو جائے، 3 یا 3 سے زیادہ تو جمع ہو گیا، تو اس کو کلاب بولتے ہیں، اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ وَكَانَ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس کلبانے، 2 کتے تھے، 2 کے لیے یوز ہوا، اور یہاں پہ خبر بنی۔ یحبہما، ہما، جو ہم نے ضمیر پڑھا اس سے پہلے والے چیپٹر میں، پہلے چیپٹر میں ضمیر پروناؤن ہوا، ہما، یا تو ہما، تو وہ پروناؤن یہاں پہ تثنیہ کے کلبان چونکہ 2 ہے، 2 کتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ پروناؤن بھی 2 یوز کیا گیا ہے۔ ہو ایک کے لیے ہوتا ہے، ہما 2 کے لیے، ہم یا تو ہا ایک کے لیے، ہما 2 کے لیے، ہننا 2 سے زیادہ کے لیے، تو یہاں پہ ہما کا یوز کیا گیا ہے، ہو بھی یوز نہیں کیا، یا پھر ہا بھی یوز نہیں کیا واحد کے لیے، دونوں ہو بھی اور ہا بھی دونوں واحد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہما چاہے مرد ہو یا عورت، ہما 2 کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم مرد کے لیے 2 سے زیادہ کے لیے یوز ہوتا ہے، 2 سے زیادہ مرد ہو تو ہم یوز ہوگا، اور ہننا 2 سے زیادہ عورت فیمیل کیٹیگری سے ہو تو ہننا یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہما یوز کیا ہے، 2 کتے تھے اس وجہ سے۔ وَيُرَافِقُهُمَا، سیم کہانی یہاں پہ بھی ہے، یرافقُهُمَا الگ سے ایڈ کیا یرافقو کے ساتھ، یہاں پہ بھی 2 کتا کے بارے میں یوز کیا، اس لیے 2 پروناؤن کا یوز کیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے احدہما، یہاں پہ احد کے ساتھ ہما کا یوز کیا کہ ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑا، تو یہاں پہ ان دونوں میں سے 2 کتے میں سے ایک کو چھوڑا، یہاں پہ بھی ہما کا یوز کیا ہے رائٹر نے، اور دونوں کتے کے لیے یوز کیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ نے ترجمہ، ٹرانسلیٹ اور ریڈنگ بھی سمجھ گئے ہوں گے اچھے سے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی تھوڑی سی محنت ہمارے لیے موٹیویٹ کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔